محترم خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ بارہ بج گئے لیکن آپ حضرات کا یہ ذوق، یہ بیداری اور سننے کا یہ جذبہ، واقعی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مجھ سے پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، نعتیں بہترین آپ نے سماعت کی ماشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر میری گفتگو بھی سماعت کریں، سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا اجازت کے طور پر اپنی بیداری کا بھی اظہار کریں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
جان دل ہوش و خرد اللہ اللہ جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی ادب احترام کے ساتھ سارا مجمع پوری طاقت اور پوری محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں خراج عقیدت بشکل درود پیش کریں سارا مجمع جھوم کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ ہمیں یہاں بیٹھ کر ہر چہرہ نظر آتا ہے ہر شخص کی ایکٹیویٹیز پوری طرح سے ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے کون کیا کر رہا ہے ہم جلسوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب کہا جائے درود شریف پڑھیے بعض لوگ تو بہت ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں بابا بعض ایسے ہوتے ہیں جو بس اتنا تو زور سے کہتے ہیں اللہم صلی علی پھر اس کے بعد میں آگے کام جب حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں نا تو پھر یہ سوچ کر یہ تصور کر کے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا لطف آئے گا لہرا کے جھوم کے پڑھے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تمام معتبر معتمد مقدس علماء کرام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بالخصوص کرے خلوص و محبت استاذ الحفاظ القرآن حضرت حافظ و قاری عبد السلام صاحب اللہ متضلہ دورانی تشریف فرما ہے محب گرامی القدر حضرت مولانا اشفاق رضا صاحب قبلہ محب گرامی القدر محترم محتشم حضرت مولانا حسیب رضا صاحب مطاہ خیر الانام واصف شاہ ہدا جناب ساجد رضا بریلوی صاحب اور آج کے جلسے کی بہترین نظامت انجن دمدار ہوتا ہے تبھی گاڑی چلتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ انجن جو ہے نا یہ جلسے کے آج انجن بہت دمدار ہے جب انجن دمدار ہے تو پھر یقین ہے کہ گاڑی پہنچ جائے گی بہت عمدہ نظامت ہوتی ہے کیا تعریف کریں ان کی ان کا تو نام ہی خود تعریف رضا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریفوں میں مزید اضافہ فرمائے آمین اللہ ان تمام علماء کے سائے ہم سبوں کے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے کمیٹی والوں کو مبارکباد گاؤں والوں کو مبارکباد کہ اتنا اچھا جلسہ سجایا اچھا لگا نا آپ کو آپ نے بڑی طبیعت سے بہت اچھے طریقے سے نعتیں سنی ہیں اور ان سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے سب کچھ سنا ہے بیانات سنے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک مطلب ایک شعر پڑھ کر گفتگو کا آغاز کریں گے اور کوشش رہے گی کہ کم وقت میں بہتر خدمت کر جائیں اپنی نوکری کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے زور سے کہیں آمین آپ کو ایک مطلع نعت شریف کا سناتے ہیں حالانکہ بہت اچھی نعت شریف ہے بہت طبیعت سے آپ سن چکے ہیں میں بھی نہیں چاہتا کہ اب آپ کو اور زیادہ نعت شریف سنائی جائے بس ایک یوں سمجھیں کہ سٹارٹنگ اور حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور کلام بھی امام الکلام کا کیا بات ہے کلام بھی تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ اور امید ہے کہ میں پڑھوں گا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ محبت سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। اور یہ ہر سنی کا عقیدہ ہے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، بے شک سب سے اولا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا اگر آپ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کا سننے کا دونوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تو عقیدہ ہے نا کہ نبی سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر پکاریے نا نبی کو، سب سے اعلیٰ، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے سبحان اللہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اولا ہے، ہم کہیں تو ہماری بات ہے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کا ان کی بات ہے، قاری داری رضا صاحب کا ان کی بات ہے، اختیار ہے مانے نہ مانے، لیکن اگر قرآن کہے تو پھر کلام خدا پھر اللہ کا کلام آپ قرآن سے سنتے ہیں کتنا اعلیٰ ہے ہمارا نبی، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کا بیان قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، ایک دو جگہ نہیں متعدد مقامات، بلکہ یوں کہیے جو میرے امام نے کہا سارا قرآن گویا میرے نبی کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے سارے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، اور کس درجہ اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کا بیان قرآن میں فرما دیا، والضحیٰ کہہ کر چہرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اعلان کیا گیا، واللیل اذا سجا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آقا کی زلفوں کا بیان کر دیا، تاجدار مدینہ کے وجود مبارک کا مکمل قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دیا، یاسین و طٰہٰ کہہ کے پکارا، مزمل و مدثر کہہ کے پکارا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آئیے اسی قرآن کی اس سورت میں پڑھتے ہیں جو آقا کی عظمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
کوئی پرابلم تو نہیں ہے بھیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر طبیعت آپ کی ٹھیک نہ ہو کسی کی تو آپ بتائیں، سنیں بیداری سے، محبت سے. اور کسی کو جانا اٹھ کر جانا ہے، کسی کو جانا ہو تو چلے جاؤ. میں بھی نہیں چاہتا کہ زبردستی آپ سنیں. ہاں اگر دل سے سننا ہے تو بیٹھیں، نہیں تو آپ جا سکتے ہو جتنوں کو جانا ہے. یہاں اگر 20 آدمی بھی رہ گئے میں ان کو خوشی سے سناؤں گا. میں سنانے آیا ہوں تو سنا کر ہی جاؤں گا. تو افراتفری نہ کریں. اے بچوں نیچے بیٹھو، گڑبڑ نہیں کرنا کوئی. اور آپ لوگ اگر اندر آ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. روڈ پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت جب انتظام کیا گیا. انتظام نہیں کیا گیا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی مرضی جہاں کریں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی عظمتوں کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا مقام مصطفیٰ ہے. پروردگار نے فرمایا عظمت محبوب کی یہ ہے، مقام و مرتبہ محبوب کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب تمہیں اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا. کائنات دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، آپ کی عظمتوں کو دنیا دیکھے گی، آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا دیکھے گی. کیونکہ اللہ نے جب بنایا تبھی اللہ نے حبیب کی عظمتوں کا اعلان کیا. جب بنایا تبھی عظمتوں کو بڑھا دیا. غور کرو میرے عزیزوں، پروردگار عالم کے محبوب جن کا ہم ذکر سنتے بیٹھے ہیں، تاجدار مدینہ کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. غور کرے پروردگار عالم نے جیسا آقا کو بنایا، اللہ نے کسی اور کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ شان عطا کی، کسی اور کو نوازا ہی نہیں. حضرت آدم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، دنیا کے پہلے انسان ہے، پہلے بشر ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبوت و رسالت کا تاج عطا کیا، بڑی شان عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے. مگر یاد رکھنا وہ آدم ہے جنہیں صفی اللہ کا خطاب ملا ہے. آگے بڑھو حضرت شیس پیغمبر، اللہ نے بہت نوازا، بڑے مراتب بلند فرمائے. پروردگار عالم نے خلیفۃ اللہ کا خطاب عطا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، نبوت و رسالت کا تاج عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے عزتوں پہ مسندیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کو نوازا، حضرت عیسیٰ کو نوازا، حضرت داؤد و زکریا کو نوازا. سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو اللہ نے نوازا. سب کو عزتیں عطا فرمائی، سب کو منصب عطا فرمائے، سب کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. مگر کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا، کسی کو صفی اللہ کا خطاب دیا، کسی کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا، کسی کو صفی اللہ کا خطاب دیا. یہ شان فقط تاجدار مدینہ کی ہے، تمہارے میرے آقا کی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے رسول کو، تمہارے میرے آقا کو حبیب اللہ کا خطاب عطا فرمایا. یہ 9 بہار کائنات کا انفرینس ہے. جانتے ہیں بہاریں کب آئی ہیں دنیا میں؟ جب میرے مصطفیٰ آئے. تاجدار مدینہ جب تک دنیا میں نہیں آئے، کائنات میں اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، جبر کی تاریکی، کفر و ظلمت کی ہر طرف جس سمت بھی دیکھیے، دنیا کے جس گوشے پر، جس خطے پر نظر ڈالیے، ظلم ہی ظلم ہے، جبر ہی جبر ہے، کفر ہی کفر ہے. ظلمتوں میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، ظلمتوں کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے. آئے تو کس
طے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا ذہن قریب کریں، اب میں آپ کو ذرا سا آقا کی عظمتیں سمجھاتا ہوں، مقام مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول مجھے اور آپ کو عطا کیا، با اختیار عطا کیا، اختیارات اللہ نے بڑے عطا فرمائے، بڑا نوازا۔ تاجدار مدینہ، قانون گو بھی ہے، قانون ساز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور رب کے قوانین بندوں تک پہنچانے والے بھی، اور جب مرضی چاہے ان قوانین میں تبدیلی کرنے والے بھی۔ آج ادھر دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، مسئلہ بتائے گا، قانون سمجھائے گا، مگر غور کرو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید سے جو تمام قوانین جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شرعی احکامات ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محقق ہو، قانون وہی بتائے گا، بدلاؤ نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جو تبدیلی بدلاؤ ترمیم کرنے کا خیال کرے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ جو بدلاؤ کرنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، اس کی دنیا بدل جائے گی، اس کے معاملات بدل جائیں گے، مگر یاد رکھنا نہ شریعت بدلے گی، نہ قانون خدا بدلے گا، نہ قرآن بدلے گا، نہ آقا کا فرمان بدلے گا۔ کہنے والے نے تو کہہ دیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قانون خدا میں کسی کی مجال نہیں جو بدلاؤ کر سکے، تبدیلی کر سکے، مگر میرے آقا کی ذات ہے، فقط مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اگر چاہے تو قانون بھی بدل دے، اگر چاہے تو قانون تبدیل کر دیے جائے۔ اب سنو، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، سونا پہننا مرد کو، یہ الگ بات ہے کہ اب پہنا جا رہا ہے۔ بعض مرد سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں گلوں میں پہن کے، اور چھپری لوگ جتنے ہوتے ہیں نا، چھپری، یہ لفظ یہ نوجوان جانتے ہیں، جتنے چھپری قسم کے لوگ ہیں وہ بڑی چین بہن، یہ وہ انگوٹھیاں، لیکن یہ شرعی طور پر ناجائز و حرام، مگر غور کرو میرے عزیزو، انگوٹھی چاندی کی پہننا جائز، ایک پتھر والی، ایک نگینے والی، 4.5 ماشا کی انگوٹھی چاندی کی پہننا مرد کو جائز، سونا پہننا حرام ہے، چین پہنے تب بھی حرام ہے، انگوٹھی سونے کی پہنے تب بھی حرام ہے، مگر سنو سنو، جب آقا پہنائے تو پھر قانون بدل جاتا ہے، جب مصطفیٰ پہنائے تو قانون بدل جاتا ہے۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، تاجدار مدینہ والی کائنات، مصطفیٰ کریم نے پہنا دی انگوٹھی، کون سی پہنائی؟ سونے کی پہنا دی۔ اب یہ صحابی آقا کی بارگاہ سے چلے، اب یہ سب کو دکھانے لگے، اور کیوں نہ دکھائے، جب مصطفیٰ پہنائے تو یہ کیوں نہ ادھر آئے، سب کو دکھانے لگے، اترانے لگے، اے لوگوں یہ سونے کی انگوٹھی، مگر جب حضرت عمر کی نظر پڑی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ سونا پہننا تو حرام ہے، کیونکہ قانون شریعت کا یہی ہے، مرد کو سونا پہننا ناجائز و حرام ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ناجائز،
لیے پہنی ہے جب کہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر کا جب اس نے غصہ دیکھا، جلال دیکھا، کہنے لگا اے عمر فاروق اعظم، غصہ نہ کرنا، ناراض نہ ہوگا، یہ میں نے نہیں پہنی، میرے آقا نے پہنائی ہے۔ تو جب آقا پہنائے تو قانون بدل جاتا ہے، جس کے لیے آقا چاہے اس کے لیے بدل جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے پہنائی، قانون بدل گیا۔ اور آگے بڑھو، ایک انسان میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، روزہ ٹوٹ گیا بلکہ توڑ دیا۔ روزہ اگر رمضان ہے، بعض لوگوں پر روزے بڑے گراں بڑے بھاری گزرتے ہیں، روزہ رکھوا دو، اللہ اللہ کر کے روزہ رکھ لیں گے اور دوپہر آتے آتے ان کی حالت خراب ہو جائے۔ روزہ تو رکھ لیا مگر دوپہر آتے آتے حالت خراب۔ اور بعض تو ایسے دوپہر آتے آتے کہنے لگتے ہیں آج کا دن بس پورا ہو جائے، کل سے اللہ معاف فرمائے۔ رکھتے ہیں روزے آپ لوگ؟ رکھتے ہیں نا؟ فرض ہے، رکھا کرو، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے مسلمان کہلانے والے، ٹوپیاں سروں پہ سجانے والے، جمعے کے دن پکے نمازی بننے والے، رمضان کے عالم میں، رمضان کے دنوں میں، روزے کے وقت میں راستوں پہ کھڑے ہو کر بیڑیوں میں دم لگاتے ہیں، راستوں پہ کھڑے ہو کر سگریٹیں نوش کرتے ہیں، علل اعلان بھیٹ بن گئے، کتنے بڑے بھیٹ بن گئے، علل اعلان شریعت کا مذاق، چوری اور سینہ زوری جس کو کہتے ہیں۔ کتنے ایسے جو روزے نہیں رکھتے اور کتنے ایسے جو رکھتے ہیں مگر دو چار رکھیں گے، پھر دو چار دن کا بریک لیں گے، آرام لیں گے، پھر رکھیں گے، تو یہ ڈگا ماری والے، دو رکھ لیے پھر چھٹی، تین رکھ لیے پھر چھٹی۔ رمضان کے روزے 30 دن کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس میں ڈگا ماری کچھ نہیں ہوتی ہے کہ چند رکھ لیے چند چھوڑ دیے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، روزہ رکھنا فرض بھی ہے اور ثواب بھی اتنا بڑا، عبادت اتنی اعلیٰ اتنی افضل، نماز بندہ پڑھے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سب کو پتہ لگتا ہے، مسجد میں جائے گا، گھر سے نکلے گا، راستے میں جائے گا، سب دیکھیں گے جا رہا ہے، مسجد کے دروازے سے اندر گیا، سب نے دیکھا، مسجد میں پہنچا، وضو کیا، سب نے دیکھا، جب نماز کی نیت کی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سب نے دیکھا، پھر یہ رکوع سجدے کر رہا تھا، اس کی سب پر نظر پڑی، اسی پر سب کی نظر پڑی، نماز پڑھے بندہ نظر آتا ہے، کوئی زکاة دے اس کا بھی پتہ لگتا ہے، کوئی بندہ کوئی کار خیر کرے پتہ لگتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، بندے کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اگر بندہ کسی کو نہ بتائے تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ روزے سے ہے، اگر نہ بتایا جائے تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے اور رب کے درمیان راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے میری امتیوں سنو، اللہ کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں عطا کروں گا۔ مگر ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، روزہ تو رکھا تھا مگر توڑ لیا، اپنی قسمت کو توڑ لیا، میں نے روزہ توڑ لیا۔ آقا نے فرمایا توڑ لیا تو اب کفارہ ہے۔ کہ حضور کیا کفارہ ہے؟
فرمایا 60 روزے، ایک روزے کے بدلے کتنے؟ ایک روزے کے بدلے ایک روزے کے بدلے 60 روزے۔ حضور کی بارگاہ میں جب آیا حضور نے فرمایا کفارہ یہ ہے ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ تھوڑی آواز کرتا 60 روزے۔ کہنے لگا حضور ایک میں حالت خراب ہوئی تبھی تو توڑ لیا، 60 کیسے رکھا؟ ایک میں حالت خراب ہوئی تھی آقا، توڑ دیا میں نے بیچ میں، 60 رکھنے کی طاقت کہاں؟ مجھ میں کمزور آدمی، حضور نہیں رکھ پاؤں گا، کمزور ہوں۔ آقا نے فرمایا 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو ایک کام کر لے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ایک صورت یہ کہنے لگا حضور خدا کی قسم مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یا اللہ مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں میں آقا، میں تو خود بڑا مسکین۔ آقا نے فرمایا ایک کام کر، غلام آزاد کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ غلام کیسے آزاد کروں، میں تو خود غلام ہوں۔ 3 صورتیں ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 روزے رکھو، یا پھر غلام آزاد کرنا، 3 گنجائشیں۔ کہنے لگے میں تو خود غلام ہوں، کیسے غلام آزاد کروں، میں تو خود مسکین ہوں، کیسے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تمہارے میرے آقا با اختیار تاجدار مدینہ کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔ میں نے کہا وہ قانون ساز بھی ہیں، قانون گو بھی ہیں، جب چاہے قانون میں تبدیلی فرما دے، جب چاہے قانون میں ترمیم کر دے، یہ فقط تاجدار مدینہ کو اجازت ہے۔ تو حضور با اختیار ہے، تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تیرا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، تو گناہگار ہے اب چلا جا، نہیں۔ مولانا اشفاق صاحب کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے آئے، اتنا ہی کہیں گے یہ 3 ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی صورت کوئی نہیں نکال سکتے، منع کر دیں گے واپس بھیج دیں گے۔ وقت کا بڑے سے بڑا مولوی یہی جواب دے گا، مگر وہ بارگاہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، بیٹھ جا، تیرے لیے کچھ نہ کچھ تو خیال کیا جائے گا، تیرا کچھ نہ کچھ تو سوچا جائے گا، علاج کیا جائے گا۔ آقا نے بیٹھا دیا، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گیا، ادھر تاجدار مدینہ آقا کائنات تمہارے میرے آقا امام الانبیاء مصروف اپنے کاموں میں۔ تھوڑا وقت گزرا، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ یہ کھجوریں ہیں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، آقا قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ تحفہ ہے قبول کر لیجئے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا رکھو، اب اس کو بلایا ادھر آ، وہ انسان بیٹا آقا نے فرمایا ادھر آ گیا، یا رسول اللہ حاضر ہوں، آقا نے فرمایا آ جا، یہ کھجوریں اٹھا لے کر جا، گن کر چن چن کر 60 مسکینوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا، اللہ بھی تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں سر جھکا کے عرض کرنے لگا
کہنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ اس شہر کے اندر مجھ سے اور میرے بچوں سے بڑھ کر مسکین کوئی نہیں آقا مجھ سے میرے بچوں سے بڑھ کر مسکین کوئی نہیں یا رسول اللہ میں تو خلفاقوں میں گزارتا ہوں اتنا سنا ہے تاجدار مدینہ مسکرائے آقا کے لمحات مبارک میں تبسم آیا آقا نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو سب سے بڑا مسکین ہے آقا نے فرمایا ایک کام کر یہ کھجوروں میں ٹوکرا اٹھا لے گھر پہ لے کر چلا جا خود کھا لے اپنے بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا آباد قانون ساز ہے یہ عظمت کسی کو ملی نہیں ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں آیا کوئی ایسا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے جب چاہے قانون بدل دے جب چاہے نظام بدل دے اب سنو ذرا آگے بڑھو نظام قدرت ہے رات کو ستارے چمکتے ہیں نظام قدرت چاند کی چاندنی ہوتی ہے نظام قدرت سورج کی روشنی دن میں ہوتی ہے نظام قدرت سورج پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوب جاتا ہے نظام قدرت ہے قانون خدا ہے کہ نہیں پورب سے سورج نکلا پچھم میں جا کر ڈوب گیا لیکن میرے عزیزوں غور کرو یہ نظام قدرت ہے نظام قدرت بات سمجھ میں آ رہی ہے لطیفے چٹکلے تو نہیں سننا چاہتے بتا دو کیونکہ بھئی میرا کام تو لطیفے چٹکلے سنانے کا ہے نہیں وہ الگ بات ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات آ جائے ضمناً جس پر آپ مسکرا جائیں وہ الگ بات ہے لیکن میں معاف کرنا کوئی کامیڈین تو ہوں اور یہ جلسہ اس لیے تو ہوتا نہیں ہے بعض لوگوں نے خیال کیا تھا سوچا تھا کہ جلسوں میں کامیڈی ہونی چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جانتے ہو جب لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جلسوں میں لطیفے چٹکلے کامیڈی ہونی چاہیے تو لوگوں نے کہا مولانا یہ کامیڈی کرنا جب جلسوں میں ضروری ہے تو پھر آپ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے تو لوگوں نے پھر مولانا بلانے بند کر دیے عرسوں کی محفلوں میں عرسوں کے اسٹیجوں پر درگاہوں پر شیخ چلی کو بلایا جانے لگا پھر شیخ چلی آیا جانتے ہو نا شیخ چلی کو اس نے کامیڈی کی کیوں کیونکہ جب قوم کو قرآن سمجھ میں نہ آئے قرآن پسند نہ آئے تب پھر یہی حال ہوتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے آج ہماری قوم کی حالت یہ قرآن سناؤ سمجھ میں نہیں آتا آقا کا فرمان سناؤ سمجھ میں نہیں آتا اور لطیفوں میں بڑے اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں بڑے مست مگر ہو کے سنتے ہیں برباد ہو گئی قوم مگر عجیب تماشا ہے اپنی بربادیوں پر خود ہنستے نظر آ رہے ہیں یعنی اتنا بیوقوف کو دنیا میں دیکھا آپ نے اپنی بربادی کا حصہ جب ہم نے قرآن سننا بند کر دیا قرآن پڑھنا بند کر دیا تو پھر حکومتوں نے بھی کہا کہ تم قرآن پڑھتے نہیں سنتے نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے مدرسوں کی جب تمہیں قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں دلچسپی نہیں تو حکومت کہنے لگی مدرسے بند کر دو چند ایک فرقہ واریت ذہن میں رکھنے والے لوگ آئے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دی الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے اور پلاننگ یہ ہے کہ سارے یو پی کے مدرسے بند ہوں
اگر اب بھی عقل نہیں آئی تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں بتائے گا۔ منصوبہ بنایا جا رہا ہے مدرسوں کو بند کر دیا جائے، اور یہ کام بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کرنے کا پلان ہے۔ وہی پرانا والا فارمولا ہے، کام ہو جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جانتے ہو نا، جب دھوکے دے دے کر کورٹ سے اپنے حق میں فیصلے کرائے جانے لگے تو بابری کیا تیرے محلے کی مسجد بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک دو مدرسوں کی بات نہیں، پورے یو پی کے اندر ایک باضابطہ پلاننگ سے کہ پورے یو پی کے مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ فی الحال سنوائی ہو رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، بحث چل رہی ہے۔ کیا ہے وہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں جو لکھنؤ مدرسہ بورڈ ہے نا، لکھنؤ بورڈ مدرسہ بورڈ، کہہ رہے ہیں اس بورڈ کو ہی ختم کر دو سرے سے۔ اور پلاننگ کیا ہے؟ 16 سال تک کے بچوں کو کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی، 15 یا 16 سال کی عمر تک۔ کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ قرآن پڑھایا جائے گا، نہ ایمان، نہ اسلام، کچھ نہیں۔ کہہ رہے ہیں اسے صرف اور صرف اتنی عمر تک ایک ہی تعلیم دی جائے گی، وہ کامن تعلیم ہوگی، اسکول کی تعلیم، اس کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم نہیں دی جائے گی۔ تو پتہ لگا جب پیدا ہونے سے لے کر 14-15 سال تک تیرے میرے بچے کو بسم اللہ کی بے بھی نہیں سکھائی جائے گی، الف تک نہیں سکھایا جائے گا، اسے کچھ نہیں سکھایا جائے گا، تو پھر وہ کیا بنے گا؟ پھر وہ کچھ نہیں بنے گا، وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ کیونکہ جو ایجوکیشن اتنا مہنگا ہے کہ غریب کا بچہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ غریب کا بچہ نہ حافظ بنے گا، نہ قاری بنے گا، نہ مولوی بنے گا، نہ وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے، وہ جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔ یہی تو پلاننگ ہے، یہ فرعونی پلاننگ ہے۔ فرعون جب بادشاہ بنا اس نے سب سے پہلے مدرسوں میں تالے لگائے تھے، مدرسوں کو بند کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب قوم جاہل ہو جاتی ہے تو جو کہو وہی مان لیتی ہے۔ فرعون نے جاہل بنایا تھا پہلے، پھر کہا تھا میں تمہارا خدا ہوں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پورا وہی چل رہا ہے۔ فرعون نے مدرسے بند کیے، مدرسے بند کر کے قوم کو جاہل بنایا، تو جب ایک نسل پوری پڑھنے لکھنے سے مفلوج رہ گئی، جاہل رہ گئی، تو اس نسل کو پھر اس نے چاول بھی دیے، گیہوں بھی دیے کھانے کے لیے۔ جیسے اب 5-5 کلو ملتے ہیں نا راشن، سمجھ رہے؟ 5-5 کلو آج بھی پھیلا دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے لوگوں تمہیں کھلاتا کون ہے، تمہیں کھلاتا کون ہے؟ چند جاہل بیٹے ہمیں مودی جی کھلاتے ہیں، یوگی جی کھلاتے ہیں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو، نہ کوئی مودی کھلاتا ہے، نہ کوئی یوگی کھلاتا ہے، ہمیں کھلانے والا ہمارا پروردگار ہے۔ یہ کوئی اپنے ابا کے کھیت میں سے لا کے دے رہے ہیں کیا؟ قوم کا خزانہ ہے اور اسی پہ یہ ان کا ادرانہ ہے۔ 5-5 کلو چاول، 5-5 کلو گیہوں دے کر جانتے ہو کیا کیا جا رہا ہے؟ مستقبل برباد کیا جا رہا ہے۔ قوم کو اس موڑ تک پہنچایا جا رہا ہے جہاں تک فرعون نے پہنچایا تھا۔ کیا کیا تھا فرعون نے؟ پڑھنے لکھنے سے روکا، مدرسے بند کیے، اسکول بند کیے، تعلیم بند کر دی۔ اس کے بعد میں کیا کیا؟ اس کے بعد میں لوگوں کو اسی طرح سے کھلایا پلایا، کھانے پینے کو برابر دیا۔ لوگ سمجھے کہ بڑا اچھا ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ہم لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، محنت مزدوری کرنا چھوڑ دیا، سوچ لیا ہر مہینے راشن تو حکومت سے
मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है, पहले मदरसे बंद करने की पिलाने, फिर 5-5 किलो राशन, तो ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे, और जब 5-5 किलो खाते रहेंगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मांगेंगे, जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा, ऐ लोगों देखो तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है, पिलाता कौन है? तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझे सजदा करो। ऐ लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था, ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। यही तो हुआ, फिर फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूँ, कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे जो मुझसे आंख बंद करके मान ले, जो बताए उसी को सच समझ ले को। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आजकल दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है, और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए, इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे फिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम को दलाल आएंगे, जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए, मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे दल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान तो इतना मानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को ढहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। तो लोगों कहाँ ले जाया जा रहा है जानते हो? अब कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल चाहिए बना, मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यही आप जितने बैठे यही नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी, सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूँ जहां तक जाए जो भी सुने,
मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो, तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना, मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होगा। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जुगल से गुजरेंगे, तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे, वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ोगे, वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठ कर कुरान पढ़ेंगे, वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे, तो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएगी, हम जहाँ खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल अटल है, मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो। सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो हम मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाएं। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाए कुरान पढ़ते पढ़ाते जाए, जिधर से जाए कुरान सुनते सुनाते जाए। याद रखना मेरे अजीज समझन बात चल पड़ी है, एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना।